اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو من او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین کرام، سال 2020 عیسوی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 2021 کی آمد ہے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر بہت سے ہمارے سادہ لوگ مسلمان بعض ایسی تقریبات کا حصہ بنتے ہیں جو کہ شرعاً بالکل ممنوع ہے۔ شریعت مطہرہ میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے تہوار ایسے ہیں جو شریعت منانے کی اجازت دیتی ہے، عیدین ہیں، لیکن اس تہوار میں شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اگر انسان اعمال کرے تو بہتر ہے۔ اس میں ایک باتیں اہم جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو نئے سال کی مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکباد ہو یا نئے مہینے کی مبارکباد ہو، تو اس میں شریعت مطہرہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو بہترین دعا دیا کرتے تھے، جس طرح حدیث مبارکہ سے دعا کے الفاظ ثابت ہیں کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو اس میں یہ بہترین دعا جو ہے وہ دی گئی ہے، اور پھر اس موقع پر کسی کو محض مبارک دینا، اس کو دین اور شریعت کا حصہ سمجھے بغیر، فرض واجب سمجھے بغیر، اس کی کسی حد تک تو گنجائش ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک عقل مند آدمی کے لیے اس کی مبارکباد دینا اور لینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کہتے ہیں کہ دیوار حیات سے ایک اور اینٹ گری اور ناداں کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ یہ تو در حقیقت نیا سال جو ہے وہ گر رہا ہے، چڑھ نہیں رہا۔ چڑھنے پر تو مبارکباد دی جاتی ہے، جب گر رہا ہے دن بدن انسان جو ہے وہ اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، پھر خصوصاً اس معاملے پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ اس پر معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے سابقہ سال کا احتساب کرے اور آئندہ سال کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرے کہ سابقہ سال میں جو کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں، جو گناہ، جو اونچ نیچ ہوئی، اس پر توبہ استغفار کر کے آئندہ سال کی بہترین حکمت عملی کے تحت ان تمام کمیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے۔ دوسری بات جو سال کے اختتام پر عموماً جو ہے پوری دنیا کے اندر زور و شور سے منائی جاتی ہے، وہ نیو ایئر نائٹ کے عنوان سے منائی جاتی ہے، جس کی اسلام کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے۔ خصوصاً اس موقع پر جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں اس پر ہلہ گلہ کرنا، اس کے اوپر فحاشی اور عریانی کا دور دورہ ہونا، اس پر شراب نوشی کرنا، گانا بجانا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کو شریعت مطہرہ نے سختی سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ سورہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح جو انسان شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو شیطان تو ان کو فحشاء والمنکر کا ہی جو ہے وہ درس دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں جو ہے سب سے پہلے نمبر پر یہ فحاشی عریانی، اس کو منع کیا گیا، اس پر دنیا آخرت میں اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کاموں میں اتباع شیطان آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس میں اسراف آ جاتا ہے کہ اس پر انسان جو ہے وہ شراب نوشی پر، ان معاملات پر جتنی رقم جو ہے وہ لوٹاتا ہے تو یہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اسراف کے اندر۔ اور اسراف کے متعلق اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر خسارے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا، کیونکہ یہ نیو ایئر نائٹ
اور یہ سارا معاملہ اور اس پر گانا بجانا اور فحاشی اور ریانی کے معاملات کو سر انجام دینا، یہ صراحتاً یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے جب ان کی مشابہت میں آ کر کے اہل اسلام بھی یہی کام سر انجام دیں گے تو پھر جو ہے وہ کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر قسم کی یہود و نصارہ کی مشابہت سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وہ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گانا بجائیں گے، وہ ڈانس کیا کریں گے، وہ عورتوں کو رکھیں گے، وہ خاص مشروب پئیں گے اور رات کے وقت ایسی محافل کے اندر وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہوں گے کہ جب دن چڑھے گا، جب صبح ہوگی تو ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہوں گے اور وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اب قرب قیامت بھی ہے اور سر عام یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں کہ اس ایک رات کے اندر کیسا طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ نسل نو جو ہے وہ میدان کے اندر چوکوں چوراہوں میں روڈوں پر نکل کر کے کس انداز میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی گانا بجانا، وہی شراب نوشی، وہی مخلوط اجتماعات اور وہی ڈانس، یہ ساری چیزیں یہ ایسی ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ تو اس لیے خدارا اس موقع پر میسج یہی دینا چاہتا ہوں جو اہل اسلام ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اگر پہلے نہیں جانتے تھے، علم نہیں تھا تو اب جان لیجئے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جائے، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچا جائے، تاکہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بنے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بنے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہود و نصارہ کے ہر فعل و عمل کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔